السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ پچھلے تواتر سے آپ 3-4 پروگرام ہمارے دیکھ چکے ہیں مورل کمیونٹی پولیسنگ پر. میں مورل پولیسنگ کی بات کسی اور ریفرنس سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہم بعد میں کریں گے. کہ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس سے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کیوں نہیں ان میں ہو رہا، وہ کیوں اتنی بڑی آبادی کے شہر میں ہر آدمی 3 کروڑ لوگوں کے شہر میں مشکل سے 2 لاکھ 3 لاکھ پولیس فورس بھی ہے، اس میں رینجرز بھی ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، اس میں دوسری فورسز بھی ہیں. تو کتنی چیزیں دیکھیں گے وہ کیا کیا کریں گی. آپ خود کمیونٹی لیول پر پوری دنیا میں انگلینڈ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اور جب لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہمارے یہاں بھی ایک دفعہ 10 سال رہا، دوسری دفعہ 10 سال رہا، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں لیویز کا وہ واحد صوبہ ہے جس میں لیویز کا سسٹم ہے، اور وہاں پنچایت راج جو انڈیا میں اسی پنچایت راج کے پیٹرن پہ بلوچستان میں اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور اپنے ہی لوگ ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر آئندہ کوئی کرائم ہوگا تو ہم خود اس سے نمٹیں گے. پولیس کو کم سے کم زحمت اس لیے دی جاتی ہے کہ اتنی پولیس فورس اویلیبل نہیں ہے. ہمارے پاس آج جو اسکالرز ہیں، ڈاکٹر محترمہ تسنیم احسن رضوی صاحبہ، یہ بہت اچھی ڈبیٹر ہیں اور ریسرچر بھی ہیں، پڑھتی رہتی ہیں، مطالعہ بہت کرتی ہیں. تو ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کو، مورل پولیسنگ جو انہوں نے ہمارے پروگرام دیکھے ہیں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم آپ نے دیکھ لیے نا پروگرام؟ جی میں نے آپ کے پچھلے پروگرامز دیکھے ہیں، تو اور آپ سمجھتی ہیں بہت شکریہ بلانے کا. آپ بہت اچھے موضوع کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں، اور یقیناً ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے ہے، اور اس طریقے سے جب تک کہ ہم اپنی کمیونٹی کے میں کھڑے ہو کے خود ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ کچھ کیا جا سکے اتنی بڑی آبادی والے شہر میں خاص طور پہ. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ہماری عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی، کہ پولیس میں پولیس کو غلط نہیں کہوں گی، برا نہیں کہوں گی کہیں قطعاً، لیکن ہماری پولیس میں بہت یہ ہونا چاہیے ہے کہ کچھ علاقے کے جو تھانہ ہے اس میں کم سے کم قریب کے لوگ بھی پوسٹڈ ہوں، وہ جوائن کریں، پوسٹڈ ہوں، تاکہ ان کو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہو، وہاں کی پرابلمس کا پتہ ہو، اور ان کے دوسری بڑی بات یہ کہ ان کے دل میں اس علاقے کا ایک درد اور اس علاقے کے لوگوں کا ایک درد موجود ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے اپنے بچپن میں تو بہت اچھا محلے کا نظام دیکھا، محلے داری سسٹم بہت خوبصورت محلے داری سسٹم ہوا کرتا تھا، اور وہ رمضان میں ٹرے بھر بھر کے لوگوں کے گھروں سے دوسرے دن افطاریوں کا آنا، عید کے سوئیوں کا ایکسچینج، ملنے جانا، اس قسم کی بہت ساری چیزیں اب وہ ختم ہو چکی ہیں، تقریباً ختم ہو چکی ہیں. یہاں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم حدیث رسول کو بھول چکے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسی کی خبر ہونی چاہیے کہ وہ بھوکا تو نہیں سو رہا، اور ہمیں اپنے نیبر کے لوگوں کا نام نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی. تو ایسے میں یہ پروجیکٹ جو ان بچوں نے شروع کیا ہے بہت بہترین پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے ناظم آباد میں مڈل کلاس میں وہ شروع ہو چکا ہے. اس علاقے کے جو بلینرز کے بچے ہیں، تو میں نے یہی کہا، اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے، کہ یہ بچے جو ہے نا، ان کی موج مستی کی عمر ہے کتنے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، ایک 26 سال کا ہے اور ایک 30 سال کا لڑکا ہے. تو یہ ان کو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ان کے گھر کی تربیت بہت اچھی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں بھی ایسے بہت لوگ؟ بالکل. جی اچھا، میرا یہ ہے کہ میں کیونکہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں جو کہ ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے. اپارٹمنٹس میں ابھی بھی تھوڑا بہت یہ سسٹم باقی ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے فلور کے 1-2 گھروں کو، 3 گھروں کو جانتے ہیں، اور سلام دعا ایلیویٹر میں آتے جاتے ہوئے ہی سلام دعا ہوتی رہتی ہے. تو یہ بچے جو کام کر رہے ہیں اپنی، جو خیابان مومن کی میں نے تو نہیں دیکھی وہ والی اسٹریٹ کے کسی اسٹریٹ پہ ان لوگوں نے یہ لائٹس کا سسٹم کیا ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس گلی میں گئے ہوں گے، ہر گھر سے ملے ہوں گے، ہر گھر والے نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہوگا، تبھی ان کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا. آپ مجھے شاید بتا بھی رہی تھی کہ فون پر کہ آپ گلستان جوہر میں، ہاں
اچھا وہاں ہاں چلیں آپ کو میں سننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر پولیس بیچاری مجبور ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنی بڑی فورس نہیں ہے کہ وہ سب کو کچھ کر سکے. یہ بات ہے 90s کی، کہ جب میرے پیرنٹس نے گلستان جوہر میں گھر بنایا اور وہ وہاں پر انہوں نے رہنا شروع کیا. اس بلاک میں سارے گھر بڑے گھر تھے، 600 گز کے گھر تھے، سارے بڑے بڑے، اور بہت زیادہ آباد نہیں ہوا تھا. پیچھے کے نزدیکی کے علاقوں میں وہ ملیر وغیرہ کے نزدیک گوٹھ آباد تھے. کوئی مخصوص ایک گروہ تھا ڈاکوؤں کا کہ جو ہر 10-12 دن کے بعد کسی ایک نئے سے بنے ہوئے گھر میں وہ رات کو 1:30-2 بجے آ کے اور گھستا تھا اور ڈاکہ مارتا تھا. 2-3 گھنٹے رہتا تھا، پورا گھر الٹتا پلٹتا تھا، لے لیوا کے سب چلا جاتا تھا باندھ بوند کے. میرے پیرنٹس کے گھر میں بھی آئے، میرے پیرنٹس کے گھر میں بھی ہوا. فائنلی میرے بھائی نے اور بھی محلے کے لڑکوں نے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پہرا دیے، بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ہم پہرا دینا شروع کرتے ہیں. ان لوگوں نے لائسنس گنز تھی، انہوں نے چھتوں کے اوپر باقاعدہ ڈیوٹی لگا کے پہرے دینا شروع کیا. جب یہ پتہ چلا ایک نیا ایس ایچ او اس علاقے میں آیا، اب شاید کچھ ان کو کچھ اور کہا جاتا ہے لیکن وہ نیا ایس ایچ او کہا جاتا ہے، تو وہ ایس ایچ او اس علاقے میں آیا جو کہ ایک آنےسٹ آدمی تھا. وہ ان کا صفایا کرنا چاہتا تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ یہاں کے لڑکوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے، وہ باقاعدہ آ کے انہوں نے میٹنگ کی ان لڑکوں کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ کے گھر میں جمپ کر جاتے ہیں تو آپ فائر کر دیں اور آپ ہمیں اطلاع دیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. لڑکوں نے جب ہوا آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نے ہوائی فائر کیا، پھر کئی چھتوں سے فائر ہوئے. اس کے بعد سے وہ سلسلہ اتنا کم ہو گیا. پولیس پہنچی، وہ قریبی تھی کہیں موبائل، وہ پہنچی، اس نے 2 کو زخمی کیا، 1 کو مارا، اور وہ ایک سلسلہ بڑے عرصے کے لیے. تو یہ وہ کوئی آرگنائز، جیسے یہ بچے تو ماشاءاللہ بڑا آرگنائز کام کر رہے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا آرگنائز کام نہیں تھا. نہیں تو 2-3 لوگوں نے سوچا تھا. وہ چند گلیوں میں 1-2 گھروں میں کام کر رہے تھے اس طریقے سے. لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے ہی ایک وہ کام کئی مہینوں کے لیے وہ ڈاکے بند ہو گئے. تو اسی طرح سب لوگ 2-3 گلیاں یا سڑکیں بانٹ لے کے ہم یہاں خود کام ان بچوں کی کوشش اور وہ ایک اچھے آدمی کے آنا اور اس کی اچھی سوچ، بالکل ان دونوں نے مل کے ایک کام کیا، اور اس سے عوام کو فائدہ ہوا. سارے جتنے گھر تھے جو نہیں بھی جن کے پاس جو نہیں بھی پہرا دے رہے تھے، ان کو بھی اس بات کا فائدہ پہنچا. اگلی دفعہ وہ احساس کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تو ہم لوگوں کو مطلب اس کے لیے پولیس کا بھی آنےسٹ اور عوام کا درد ہونا چاہیے. یہ کہ ہماری ڈیوٹی ہے، اگر کوئی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو ہم اس میں مدد کریں. وہ ایس ایچ او نے محسوس کی. اسی طرح یہاں جو ہم نے ابھی ایس ایس پی شاہجہاں صاحب کا جب کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے تھانے میں ان بچوں نے اپنا ایک کیمپس بنا دیا ہے، اور اس علاقے کے 20-25 لوگ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور بیٹھا ہوگا کسی کی کمپلین ہو اٹینڈ کرنے کے لیے. کیونکہ عموماً تو لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے وہ جاتے ہیں پولیس کمپلین اٹینڈ نہیں کرتی. تو یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا سسٹم ہے. اور ہمیں میرے خیال سے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس کی ان کو مدد کرنی چاہیے، اور اس کا تذکرہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کرنا چاہیے. چونکہ آپ ماشاءاللہ صاحب ممبر ہیں، ذاکرہ ہیں، اور آپ کے آڈینس ماشاءاللہ زیادہ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ہماری مجالس ہوں یا میلاد ہوں یا واعظ ہوں، درس ہوں، سب کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک میسج دیتے ہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اپنے میسج میں مجھے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مسجدوں سے ہونا چاہیے تھا. ممبر کا کام یہی ہے، جمعے کے خطبے میں ہونا چاہیے تھا. میں نے کسی پیش امام کو نہیں کبھی، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا، بڑے افسوس کی بات ہے. مسجد اللہ کی ہے، اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کا پیش امام اور لوگ موجود ہیں تو وہ آپ کو سننے آئے کہ آپ انہیں ہدایت کیا دیں گے، اللہ کی کون سی آیات قرآن کی یاد دلائیں. ہم مساجد سے یہ کمیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے، کمیونٹی کو سیکیور کرنے کے لیے، کمیونٹی یہ جو اس طریقے کے کام ہم مساجد سے بہت سارے انیشیٹو اٹھا سکتے ہیں. مسجد نبوی تو پہلی پارلیمنٹ ہے نا آپ کی، ساری دنیا کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. مساجد سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں. بالکل ہم مساجد میں اگر اس بات کی ابتدا کریں، ہم مساجد میں ان بچوں تو مساجد میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. جی میں نے دیکھا، وہ مسلسل اس قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، اور ظاہر افسوس ہوتا ہے. آپ سمجھتی ہیں جو میں نے بھی جس بل کی بات کی ہے، آپ نہیں تھی اس وقت، میں ایک اپنا میسج ریکارڈ کرا رہی تھی ڈومیسٹک وائلنس پہ جو ایک بل پاس ہوا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ
ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے اس کی، جس بچے کو جس طریقے سے بالکل سب سے پہلے تو ابتدا مدرسوں سے ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. دوسری بات، میں اس معاملے میں والدین کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گی. دیکھیے، والدین کو اس لیے مورد الزام ٹھہراؤں گی کہ آپ مدرسوں میں اپنے بچوں کو یا ایسی جگہوں پر چھوڑ دینے کے بعد ان کی، یا وہ لوگ، وہ طبقہ کہ جو اپنے بچوں کو کام کے لیے لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دیتا ہے، ان کی خبر کیوں نہیں رکھتا؟ یا اگر وہ بچہ مار کی پٹائی کی اطلاع دے رہا ہے تو ان کو وہاں سے نکالتا کیوں نہیں ہے؟ غربت. یہاں پر پھر آ کے وہی والی بات آ گئی کہ کمیونٹی. دیکھیے، جب ہم اویئرنیس دیں گے تو یہ اس غربت میں بھی کمی آئے گی. بچوں کو اگر ہم اسی طریقے سے گروپس بنا کے بچوں کو صرف اور صرف قرآن پڑھا دینا ہی نہیں، ہم دنیاوی تعلیم بھی اگر بچے کو دیں گے، کچھ ایفرٹ کریں گے، کچھ کوشش کریں گے، تو یقیناً اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تھینک یو تسنیم احسن صاحبہ، آپ نے بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ ایک صاحب ممبر جو ہیں، اس سے پہلے سبھی اخلاق اور بھی میں لوگوں کو جن کا تعلق آڈینس سے، لوگوں سے براہ راست رہتا ہے. میں اور آپ تو اکیلے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ 100 سے لے کے 500 تک کا مجمع ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر 200 خواتین جو ہیں وہ بھی آپ کا میسج ریسیو کر لیں اور وہ آگے اس کو پھیلائیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان بچوں کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت، آپ تشریف لائیں. ابھی آپ سے ایک موضوع پر اور بات کرنی ہے، اس لیے آپ تشریف رکھیے گا پلیز. خدا حافظ.